السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ وہ سحر جو کبھی فردا تھی کبھی ہے امروز، وہ سحر جو کبھی فردا تھی کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا۔ وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے بندے مومن کی اذان سے پیدا۔ محترم المقام علماء کرام، عجیب مرحلہ ہے میرے لیے کہ شاید اتنے زیادہ علماء سے بات کرنے کا موقع بہت زمانے کے بعد ملا ہے یا پہلی بار ملا ہے، اور ستم ظرفی یہ ہے کہ میں عالم نہیں ہوں۔ پھر بھی ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کہا کہ چند کلمات کہہ دیں تو میں مشکل ہو رہی تھی، چند کلمات کہہ دیں تو کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اللہ مدد فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں تہہ دل سے آپ سب کا شہر میسور میں استقبال کرتا ہوں، اور اس MFERD کانفرنس میں استقبال کرتا ہوں جو ہماری اسکول ہدا پبلک اسکول کے جو ہے پریمیسس میں ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے ہمیں دی تھی، جو مشورے سے ہمیں ملی تھی۔ ماشاءاللہ اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں، فارسی کا بہت پرانا شعر جو بار بار ہم سنتے رہتے ہیں کہ این سعادت نہ زور بازو نیست تانا بخشت خدائے بخشندہ۔ تو یہ بہت بڑی سعادت ملی میسور کو اور ہماری اسکول ہدا پبلک اسکول کو، ماشاءاللہ اللہ اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن کرونا کی وجہ سے لوگ آ نہیں سکے، امید ہے انشاءاللہ جب حالات درست ہوں گے تو انشاءاللہ ہم اور کانفرنسز کریں گے، میسور ہی میں کریں گے انشاءاللہ، اور پورے ملک سے یہاں علماء کرام تشریف لائے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ علامہ اقبال سے بہت ہی مجھے جو ہے مناسبت ہے، تو اس لیے میں بار بار شاید علامہ کے شعر استعمال کروں کہ یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالہ کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ چاہے کرونا رہے نہ رہے، ہمارا کام تو چلتا رہے گا انشاءاللہ، اور ہم یہاں آتے رہیں گے۔ دو چیزیں ہیں، میسور ایک تاریخی شہر ہے جسے سٹی آف پیلیسز بھی کہا جاتا ہے، ماشاءاللہ بہت ہی پرانا شہر اور بہت ہی ڈیولپڈ شہر تھا یہ، جس میں ٹیپو سلطان شہید، حیدر علی، وڈیس خاندان جو تھے یہ بہت ہی دور کی سوچ رکھنے والے دور اندیش بادشاہ تھے یہاں کے، تو انہوں نے اسے ماڈل ٹاؤن بنایا تھا، اور کئی زمانے تک میسور پورے ہندوستان کے اعتبار سے بہترین شہر کہا جاتا تھا۔ آپ سب کا اس شہر میں استقبال ہے۔ دوسری بات، یہ شہر کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہے، صرف ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے۔ جہاں بھی ہم جاتے ہیں، جماعتوں میں جانے کا موقع ملا ہمیں، تو ٹیپو سلطان شہید اور میسور لازمہ ملزوم ہے۔ میسور کو جانتے ہیں تو ٹیپو سلطان کے حوالے سے، چاہے امریکہ ہو، چاہے یورپ ہو، چاہے مڈل ایسٹ ہو، جہاں بھی جانے کا موقع ملا تو ٹیپو سلطان کا تذکرہ کیے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ وہ ایک عادل بادشاہ ہی نہیں بلکہ بہت ہی دیندار بادشاہ تھے، مسلمان بادشاہ تھے، اور ان کی اصلاحات اور ان کی جو تبدیلیاں انہوں نے لائیں، ماشاءاللہ ابھی حضرت مولانا حاذق ندوی صاحب کی کتاب آپ نے ایک مقالہ لکھا ہے، پڑھنے کا موقع ملا، پہلے سے بھی تعارف تھا حضرت ٹیپو سلطان شہید سے۔ ڈاکٹر شیخ علی صاحب جو ہمارے قریبی رشتہ دار بھی ہیں، انہوں نے کافی مقالے ٹیپو سلطان پہ لکھے ہیں۔ اس کا لب لباب یہ تھا کہ بہترین قائد اور بہترین بادشاہ اور بہترین جنرل، بہترین سپہ سالار، اور اتنی زرعی اعتبار سے انہوں نے اصلاحات کی کہ ہم بیان سے باہر ہیں۔ KRF جسے ہم کہتے ہیں، اس کی بنیاد انہوں نے رکھی، قوانین بنائے، جنگی قوانین بنائے، اس کے لیے کتابیں انہوں نے جمع فرمائی،
और वो खुद किताब लिखते थे, वो खुद कातिब थे, वो खुद अदीब थे और बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। बहुत बड़ी लाइब्रेरी उन्होंने तश्कील दी श्रीरंगपट्टनम में और बहुत बड़ा काम किया। तो इस हवाले से हमारे लिए ये एक नमूना है वो, चाहे आजकल की हिस्ट्री के एतबार से उनको मस्ख करने की कोशिश की जाए और उनको किसी और नाम से पुकारा जाए, लेकिन हम जानते हैं कि वो क्या थे। और हमारी ये मेरे ख्याल में ज़रूरत भी है, अहमियत भी है कि हम उनको पहचाने और उनकी तर्ज अमल पर हम अपनी ज़िंदगी को ढालने की कोशिश करें कि दुनिया में रहते हुए बड़ी हुकूमत थी, कृष्णा से लेकर मदुरई तक, और फिर बहुत बड़ा हिस्सा केरला का हज़रत टीपू सुल्तान के ज़रिए एहतमाम था, लेकिन उन्होंने उसका हक अदा किया, मजहब को छोड़ के नहीं बल्कि मजहब के साथ चल के। रवादारी का बेहतरीन सबक उन्होंने दिया पूरी दुनिया को। और अंग्रेजों के साथ जो उन्होंने लड़ाइयाँ की वो अपने लिए नहीं थी बल्कि मुल्क के लिए थी, लोगों के लिए थी। उन्हें पता था कि जब अंग्रेज आएंगे तो पूरे हिंदुस्तान को बदल के रख देंगे, तो इसलिए उन्होंने बहुत कोशिश की। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप जहाँ यहाँ तशरीफ़ फरमाई, यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर पर उनका मज़ार मौजूद है। इंशाअल्लाह कभी जाने का मौका मिला तो आप ज़रूर जाए, और वहाँ से हमें जो है एक सबक मिलता है हर एतबार से। 2-3 शेर मुझे याद आए अल्लामा के एतबार से, जिसके ज़रिए से मैं मेरी तकरीर को कम करने के लिए आसानी हो जाएगी। मौलाना ज़फ़र अली खान मरहूम बहुत ही मशहूर अदीब शायर थे। उन्होंने श्रीरंगपट्टनम के नाम से एक नज़्म लिखी, उसके सिर्फ 2 शेर सुनाता हूँ मैं, जिसमें पूरी टीपू की तस्वीर हमारे सामने आ जाएगी, मुझे लंबा बयान करने की ज़रूरत नहीं। मौलाना ज़फ़र अली खान मरहूम ने कहा था, उसे इस शेर को हज़रत अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत पसंद फरमाया और कहा कि टीपू की ज़िंदगी की पूरी तस्वीर इस शेर में है। वो शेर में पढ़ता हूँ कि तेरे उठते ही मुसलमान का घर बैठ गया, तेरे उठते ही मुसलमान का घर बैठ गया, था क़ियामत का क़ियाम और क़ियामत का क़ुरूद। क़ियामत कायम भी हो गई और क़ियामत ऐसी कायम हुई कि फिर गई नहीं, वो खुद हमेशा के लिए यहीं रहेगी। वो हिंदुस्तान पर क़ियामत आई और क़ियामत ने यहाँ क़ियाम कर लिया। था क़ियामत का क़ियाम और क़ियामत का क़ुरूद। शेर अच्छा जिसे मोहलत एक रोज़ मिली, या वो गीदड़ जिसे बख्शा गया 100 साला खुलूद। इसलिए कि सिपाहियों ने कहा था टीपू सुल्तान से कि आप अपनी जान बचा के भाग जाए, जैसे और बादशाहों ने किया। जंग में मरने वाले बादशाहों में सिर्फ 2 या 3 हैं जिसमें टीपू सुल्तान का नाम सर फहरिस्त है। तो उन्हें कहा था कि शेर अच्छा जिसे मोहलत एक रोज़ मिली, या वो गीदड़ जिसे बख्शा गया 100 साला खुलूद। और फिर अल्लामा इकबाल यहाँ तशरीफ लाए थे 1929 में, तो यहाँ का दौरा किया था, मद्रास, मैसूर, बेंगलुरु का। उनके खुतबात बहुत मशहूर खुतबात उन्होंने यहाँ दिए थे। ये एक मुहिम अल्लामा इकबाल की थी, जिसके नतीजे में जो है वो हमारे मुल्क में जो बने, दो मुल्क बने, उसमें अल्लामा इकबाल का बहुत बड़ा हाथ। तो यहाँ तशरीफ लाए थे। आप सब अल्लामा इकबाल को जानते हैं, कितने बड़े मुफक्कर थे, शायर थे, अदीब थे, मुकर्रिर थे और बहुत बड़े फ़लसफ़ी थे। शायर मशरिक़ कहा जाता है। यहाँ जब तशरीफ़ लाए तो टीपू की मज़ार पर उन्होंने ये अशार पढ़े थे कि मैं आपकी नज़र करना चाहता हूँ और टीपू की नज़र करना चाहता हूँ। आप सब जानते हैं, फिर भी मैं दोहरा देता हूँ उसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा कि तू राह नवीर दे शौक़ हो, मंजिल न कर कबूल, कि तेरा काम ही चल रहा है, मंजिल तेरा लैला की हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल। मंजिल मिल भी जाए तो आप अपना सफ़र गुरो के बस, लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल। ऐ जुए आब बर के हो दरियाए तुंदो तेज, ऐ जुए आब बहुत कम पानी हाथ समा सकते, बर के हो दरियाए तुंदो तेज, साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल। बातिल बुरी पसंद है, हक ला शरीक है, बातिल तो शिर्क है सब कुछ, बातिल बुरी पसंद है, हक ला शरीक है, शिरकत मियान हक और बातिल न कर कबूल। सुबह अज़ल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने, जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल। वो दिल जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल कबूल नहीं है, बल्कि इश्क वाला दिल हमें चाहिए। अक्ल का दिल तो वो तो बहाने बनाएगा, वो तो और बातें सोचेगा, तस्रीहात करेगा, और इश्क तो है अपने आप को झोंक देगा, इश्क तो है अपने आप को झोंक देगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल।
ایک دو باتیں عرض ہیں، حقیر ناچیز پھر بھی جرات کر کے آپ کے سامنے کچھ کہنے کی ضرورت کرتا ہے کہ آپ حضرات یہاں جمع ہیں، آپ علماء حضرات ہیں ماشاءاللہ، اور آپ کی قیادت کی بنیاد پر ہی یہ پورا پروگرام تشکیل دیا گیا ہے. تو پھر علامہ اقبال کے شعر میں اس موضوع پہ بھی آؤں گا میں، اگر آپ کی اجازت ہو، کہ یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے. یہ اشعار میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میری تقریر چھوٹی ہو جائے. کیا ہے، یہ گھڑی محشر کی ہے، تو عرصہ محشر میں ہے، پیش کر غافل اگر کوئی عمل دفتر میں ہے. جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ملکی حالات سے، اتنے مخدوش حالات پہلے کبھی نہیں تھے. ہو سکتا ہے کہ جب انگریز یہاں آئے تھے 1900 میں تو اس طرح کے حالات تھے. اس کے بعد میں نے خیال میں 70 سال 80 سالوں میں اتنے مخدوش حالات کبھی ہم نے دیکھے نہیں. یہ ہماری زندگی اور موت کا سوال نہیں، یہ تو چھوٹا سوال ہے. ہمارے دین پر، ہمارے ایمان پر، ہمارے تشخص پر، ہمارے مدرسوں پر، ہمارے خانقاہوں پر، ہماری تعلیمی اداروں پر، ہر چیز جو ہے ان کے نشانے پر ہے. ہم سب جانتے ہیں، کوئی زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں. تشخص پر اور ہماری زندگی اور ہمیں یہاں رہنا محال لگتا ہے. یہ آپ کے سامنے پورے حالات ہیں اور حالات بگڑتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بکھرے ہوئے ہیں. کہیں کوئی سہارا نظر نہیں آتا، کوئی قائد نظر نہیں آتا، کوئی تحریک نظر نہیں آتی، کوئی تنظیم نظر نہیں آتی، کوئی مومنٹ نظر نہیں آتا. سب بکھرے پڑے ہیں، سب بکھرے پڑے ہیں. کبھی کبھی تھوڑی سی آواز یہاں سے، کبھی تھوڑی آواز وہاں سے ہو جاتی ہے. اور میں تو اپنے دل کی بات کہتا ہوں، اگر آپ برا نہ مانیں، کہ ہماری دفاع کرنے کے لیے ہم سے زیادہ غیر ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم دیکھتے ہیں ٹی وی ڈیبیٹس میں اور ان کا سوشل اس میں کہ وہ لوگ ہم سے زیادہ ہماری دفاع میں کھڑے. کل ہی میں نے ایک پوسٹ میں نے وائرل کیا تھا، بھیجا تھا. عجیب ہے، یہ خاتون محترمہ نے مسلمانوں کی حالت چائنا میں جو ہے اس کے بارے میں اتنا تفصیل سے بیان فرمایا کہ میں خود حیران رہ گیا کہ ہم نے بھی ایسا نہیں سوچا. ان حالات میں تو اصل کام تو قائدانہ کردار تو کون ادا کریں گے؟ میری تو پختہ رائے ہے اور میری تو بالکل یہ مان کر چلنا ہے کہ علماء ہی ہیں جو قائدانہ کردار ادا کریں گے، کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیں گے. سب سے پہلے تو آپ کے پاس علم ہے، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے. آپ ہر حال سے واقف ہیں. آپ کے سامنے دنیا بھی ہے، آپ کے سامنے دین بھی ہے، آپ کے سامنے آخرت بھی ہے. تو ہر اعتبار سے جو ہم لیس ہونا کہتے ہیں، اگر لیس کوئی ہے ہمارے پاس تو علماء حضرات ہیں. یہ قائد بھی ہیں اور یہ میں کہوں گا کہ ورثۃ الانبیاء ہے. یہ ورثۃ الانبیاء کوئی معمولی لقب نہیں ہے. ہمارے بڑے بزرگ نے فرمایا تھا کہ ورثۃ الانبیاء کوئی تمغہ امتیاز نہیں جو مل گیا علماء کو، بلکہ یہ ذمہ داری ہے جو علماء کو پوری کرنی ہے. خاکم بدہن کہ علماء حضرات جو ہے وہ نبوت کے وارث ہیں. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا؟ ان کی مشن اگر کہوں میں تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک قائد بھی تھے، ایک معلم بھی تھے، ایک رہبر بھی تھے، ایک سیاسی لیڈر بھی تھے، ایک سپہ سالار بھی تھے، غریبوں کے غمخوار بھی تھے، اخلاق کا پیکر بھی تھے، جن کے میدان میں سپاہی تھے تو راتوں کی تنہائیوں میں آہوازاری کرنے والے تھے. یہ ہے کردار رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے وارث آپ علماء حضرات. تو کتنا بڑا پوزیشن آپ حضرات کا. آپ حضرات کو تو ہر فیلڈ میں جو ہے تمام عوام کی رہنمائی، رہبری اور لے کر چلنے کی ذمہ داری کی پوری اللہ نے آپ کے ذمہ کی ہے. اس لیے کہ آپ کو علم نبوت سے سرفراز کیا ہے، علم وحی آپ کے پاس ہے. جو چیزوں کا علم ہے جسے علم الاسماء اشیاء کہتے ہیں، وہ تو لوگوں کے پاس ہے، وہ بھی ضروری ہے، بہت ضروری ہے. لیکن جو وحی کا منبع ہے وہ آپ حضرات کے پاس ہے. تو آپ کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا. مخزن آپ کے پاس ہے، سرچشمہ علم کا آپ کے پاس ہے. اور دنیاوی مسائل کا حل دنیا سے نہیں بلکہ دین سے حاصل کیا جاتا ہے. قرآن اور حدیث سے دنیا مسائل کا حل ہے ہمارے پاس. تو اس مسئلے کی کنجی آپ حضرات کے پاس ہے. اور اس کے لیے کیا ہے،
ہماری قیادت کے لیے ہم غیروں کو نہیں دیکھیں گے بلکہ آپ کو دیکھیں گے کہ یہ زائرین حریم مغرب ہزار رہرو بنے ہمارے. یہ زائرین حریم مغرب جو لوگ مغرب کی حریم یعنی انگلینڈ امریکہ اور فرانس جا کے آتے ہیں, زائرین حریم مغرب ہزار رہرو بنے ہمارے, ہمیں ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نا آشنا رہے. ہمارے قائد تو وہی جو تجھ سے آشنا ہے, وہ نہیں ہمارے قائد وہ نہیں جو انگلینڈ اور امریکہ سے ڈگری اور پی ایچ ڈی اور ڈاکٹریٹ اور پتہ نہیں کیا کیا لے کے آتے ہیں. زائرین حریم مغرب ہزار رہرو بنے ہمارے, ہمیں بھلا ان سے واسطہ کیا جو تجھ سے نا آشنا رہے ہیں. اسی لیے علماء سے میں یہی گزارش بھی کروں گا اور میں دعا بھی کروں گا کہ اس چیز کو ذرا سمجھیں اور ذمہ داری کو محسوس کریں. میں بہت ہی میں کہتا ہوں کہ عاجزی کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس ذمہ داری کو محسوس کریں اور اس کے طرف آگے بڑھیں. ایک دم راتوں رات ہو جاتا نہیں, بلکہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے اور پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہم کوشش کریں گے تو آئندہ 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال میں ایسے علماء تیار ہوں گے جو قائدین بن کے نکلیں گے. ابھی ہمارے سامنے MFERD کے ذریعے سے ایسے علماء سامنے آ رہے ہیں جو ان چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں, انسٹیٹیوشنز کو لے کے چل رہے ہیں. تو کوشش, محنت, لگن, حوصلہ, ان چیزوں کے ساتھ آپ حضرات چلیں گے انشاءاللہ تو پھر انقلاب آئے گا, پھر چیزیں بدلیں گی. اور اس میں آپ حضرات کا کردار بہت ہی بڑا ہے. علماء کا ایک اور شعر عرض کرتا ہوں میں کہ ذرا تقدیر کی گہرائیوں میں ڈوب جا تو بھی. تقدیر کے بارے میں مسلمان کے تقدیر کی بات ہے, رہنے دیں کیا ہوگا, تقدیر کی بات ہے. اب یہ لوگ مسلط ہیں تو تقدیر کی بات ہے, چلو نہیں. علامہ نے فرمایا ذرا تقدیر کی گہرائیوں میں ڈوب جا تو بھی کہ اس جنگاہ سے بن کر میں تیرے بے نیام آیا. تقدیر کی گہرائی میں ڈوب کے جب نکلے ہم تو ہاتھ میں تیرے بے نیام تھی کہ کرنے کا حوصلہ, جذبہ, کوشش کے لیے, صحیح فہم کے لیے ایک اندر کا ایک ولولہ, ایک عشق, ایک محبت, ان چیزوں کا کہاں سے آیا جب ہم تقدیر کی گہرائیوں میں ڈوب کے نکلے. علامہ نے فرمایا کہ ذرا تقدیر کی گہرائیوں میں ڈوب جا تو بھی کہ اس جنگاہ سے بن کر میں تیرے بے نیام آیا. اور یہ تیرے بے نیام پہلی تیرے بے نیام تو آپ علماء کی ہوگی انشاءاللہ. تو اسی لیے یہ دوسری بات جو ہے یہاں جو مجھے خاص کر عرض کرنی ہے, اس لیے کہ میں بھی تعلیم کے اعتبار سے کافی سالوں میں ڈینٹل کالج میں رہا, پروفیسر رہا, پھر ابھی یہاں تو تعلیم کے اعتبار سے, اسکول کے اعتبار سے بھی منسلک ہوں کسی نہ کسی طرح. تو یہ تعلیم کا شعبہ ایک عجیب شعبہ ہے جو بنیادیں ہیں ہماری قوم کی, ہمارے بچوں کی, ہمارے تہذیب کی, ہمارے اخلاق کی, ہر چیز کی بنیادیں یہاں اسکول میں بنتی ہیں. سائیکولوجسٹ جانتے ہیں کہ یہ جو وقت گزارتے ہیں یہ لوگ یہاں, یہ کتنا اہم ہے ان کی موڑ میں, ان کی زندگی موڑ میں اور تشکیل میں, اور ان کی جو فطرت کو موڑنے میں, جو یہ پرائمری سے لے کر مونٹیسری سے لے کر 10 12 تک کتنے اہم موڑ ہیں, اور اس کی ذمہ داری ان تعلیمی اداروں پہ ہے. اور پورے کا پورا تعلیمی ادارہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ غیروں کے ہاتھ میں ہے, جو مذہب سے ناآشنا ہے, جو مورل سائنس کے اعتبار سے اتنی مورلٹی اتنی ہے کہ اللہ معاف کرے کہ کنسنشل جو ہے نا کہ اس کے لیے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے. تو اس طرح کا مورل ویلیوز ہمارے پاس ہیں, تو اس مورل ویلیوز کا ہم جائیں گے تو ہم کہاں پہنچیں گے. تو تعلیمی اعتبار سے ہمارے یہ بہت اہم کام ہے جو MFERD کے ذریعے سے ہو رہا ہے. میں یہاں کا میسور کا حال ہم دیکھیں کہ 2% لوگ تو 2% بچے تو مدارس میں جاتے ہیں, 98% میں سے تقریباً 80% بچے اسکولوں میں جاتے ہیں. اور ہماری اسکولیں کتنی پتہ ہے ہمیں, اور اسکولوں کا کیا حال ہے ہمیں پتہ ہے, اور وہاں دینی تعلیم کا کیا رجحان ہے ہمیں پتہ ہے. جی گلا کو گھونٹ دیا اہل مدرسے نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. ہم نے خود اپنے بچوں کو لے جا کر ان مدرسوں میں داخل کیا, ان اسکولوں میں داخل کیا, تو گلا گھونٹ دے. حفیظ جالندھری کا مشہور شعر میں اپنی زبان سے ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں باقاعدہ الہاد کی تعلیم ہوتی ہے, حفیظ جالندھری نے اسکولوں کے بارے میں فرمایا کہ جہاں باقاعدہ الہاد کی تعلیم ہوتی ہے, جہاں باضابطہ شیطان کی تعظیم ہوتی ہے. یہی ہمارے مدرسے, یہی ہمارے مطلب ہے اسکولس ہمارے اور ہمارے کالجز, جہاں سے مسلمان بن کر نکلنا تو مشکل ہے, اگر دہریہ بن کے ہم نہ نکلیں
تو یہ بہت ہی بڑی غنیمت ہے. تو ان چیزوں کے لیے آپ حضرات کا بہت ہی ذمہ داری ہے. اسے ایک بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ پڑوس کے ملک میں نظام مصطفیٰ کی آواز بلند کی جاتی ہے, دہائی دی جاتی ہے کہ نظام مصطفیٰ ہم نافذ کریں گے, لیکن بہت بڑے عالم جن کا نام میں بھول رہا ہوں نے فرمایا تھا کہ نظام مصطفیٰ تو آپ نافذ کریں گے, لیکن کون ہے جو نظام مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے, جو حکومت میں موجود ہے؟ کیا آپ کا صدر نظام مصطفیٰ سے جڑا ہوا ہے؟ کیا آپ کا پرائم منسٹر جڑا ہوا ہے؟ آپ کے منسٹر جڑے ہوئے ہیں, آپ کے جو ہے کمشنر سے جڑے ہوئے ہیں, آپ کا چپراسی جڑا ہوا ہے نظام مصطفیٰ سے؟ کوئی جڑا ہوا نہیں. اور آپ کہتے ہیں نظام مصطفیٰ. جب تک آپ ان قلعوں کو بریچ نہیں کریں گے, توڑیں گے نہیں, وہاں جائیں گے نہیں, تو پھر نظام مصطفیٰ کا دعویٰ بالکل کوئی حیثیت نہیں رکھتا. نظام مصطفیٰ کا دعویٰ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو اس لیے ان کیا کہتے ہیں ان قلعوں کے اندر جانا, ان قلعوں کو توڑنا بہت ضروری ہے, جس میں ہم بھی شامل ہیں اور آپ بھی شامل ہوں گے. تو پھر ان قلعوں کو توڑا جا سکتا ہے, وہاں جا سکتے ہیں, پھر نظام آ سکتا ہے. مسلمان ملک ہیں لیکن کہیں نظام نہیں ٹوٹے, اس لیے کہ ہم پر تسلط یورپ کا اور امریکہ کا ایسا تسلط ہے کہ ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے, تو نکلنا پڑے گا. تو اس لیے میں ایک بار پھر آپ سے درخواست کرتے ہوئے کہ اس کو آپ سیریس لیں. تو ان اشعار کے ساتھ ہی میں پھر ایک بار معذرت کے ساتھ ان اشعار کو پڑھتا ہوں, اور پھر آپ سے گزارش کہ عامر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ بہت مشہور شاعر, ادیب, نقاد اور پتہ نہیں کیا, لیکن بہت جلدی وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. ان کے 2-3 شعر علامہ کے شعر پڑھ کے میں اپنی جگہ لیتا ہوں کہ نوائے حق کو اگر یہ دنیا قرار دیتی ہے باغیانہ, نوائے حق کو اگر یہ دنیا قرار دیتی ہے باغیانہ, میں تہمت بزدلی نہ لوں گا, مجھے گوارا ہے سر کٹانا. مجھے خبر ہے میں جانتا ہوں کہ یہ دور ہے آگ کا سمندر, میں جانتا ہوں مجھے خبر ہے میں جانتا ہوں کہ یہ دور ہے آگ کا سمندر, مگر غم عشق کا سفینہ اسی کی موجوں پہ ہے چلانا. بلا سے کروٹ نہ لے اندھیرے, بلا سے پرواہ کرے نہ آندھی, بلا سے کروٹ نہ لے اندھیرے, بلا سے پرواہ کرے نہ آندھی, مگر میرا فرض منصبی ہے چراغ پہم جلائے رہنا. تو یہ پیغام تھا عامر عثمانی کا, اور میں اپنی بات ان اشعار سے جنوری ختم کرتا ہوں. آپ کی اجازت سے پھر ان اشعار پہ واپس آتے ہوئے آپ سے ادب سے درخواست ہے کہ اس کو سیریس لیں آپ, اور مجھے بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اللہ ہمیں صحیح راستے پہ چلائے, اور ہماری عاقبت انفرادی اعتبار سے بھی اور اجتماعی اعتبار سے بھی بنائے رکھے انشاءاللہ. عقل ہے تیری سفر, عشق ہے شمشیر تیری, میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری, ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تدبیر تیری, تو مسلمان ہے تو تدبیر ہے تقدیر تیری, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ.